صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، فیض گنجینہ، قرار قلب و سینہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے۔ بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا سیدی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج سحری اجتماع کے سلسلے میں ہم پنجاب کے شہر ڈیرہ غازی خان میں حاضر ہیں۔ دعوت اسلامی کا مدنی مرکز فیضان مدینہ ڈیرہ غازی خان میں اس وقت سحری اجتماع کا سلسلہ ہے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے ثواب بڑھانے کے لیے کچھ اچھی اچھی نیتیں مزید کیے لیتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل رضا الہی عز و جل کے لیے اجتماع میں اول تاخیر شریک رہوں گا۔ مسجد میں بیٹھنا ویسے ہی عبادت ہے، تو مسجد کے ادب و تعظیم کی نیت بھی کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی مسجد کا ادب بھی بجا لاؤں گا۔ اور چونکہ بیان سننے میں آپ کا رخ اس وقت کعبۃ اللہ شریف کی طرف اکثر اسلامی بھائیوں کا، تو آپ کعبۃ اللہ شریف کی تعظیم کی نیت کر لیں۔ اور بیان کرنے والے کے لیے سنت یہ ہے کہ اس کا رخ جو ہے وہ سامعین کی طرف ہوتا ہے اور اس کی پشت قبلہ شریف کی طرف ہوتی ہے، تو یوں میں بھی سنت کی ادائیگی کی نیت کر لیتا ہوں۔ اور جب جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک آئے گا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، پورا درود پڑھنے سننے کی نیت کر لیتے ہیں۔ جب جب نام اقدس آئے گا انشاءاللہ عز و جل پورا درود پڑھیں گے۔ اللہ کی رضا کے لیے روزہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔
اعلاء کلمت الحق کی میں نیت کر لیتا ہوں، نیکی کی دعوت پیش کروں گا، اعلاء کلمت الحق کی نیت سے انشاءاللہ بیان کروں گا، ریاکاری سے بچتے ہوئے اخلاص کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم بیان میں شریک رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس قادری صاحب نے فیضان سنت جلد اول کے صفحہ 386 پر ایک عجیب و غریب مریض کا حال بیان کیا ہے۔ حضرت سیدنا یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا جبریل امین علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، میں روئے زمین کے سب سے بڑے عابد یعنی عبادت گزار کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ایسے شخص کے پاس لے گئے جس کے ہاتھ پاؤں جذام کی وجہ سے گل کٹ کر جدا ہو چکے تھے، اور وہ زبان سے کہہ رہا تھا، یا اللہ عز وجل، تو نے جب تک چاہا ان اعضاء سے مجھے فائدہ بخشا اور جب چاہا لے لیا، اور میری امید صرف اپنی ذات میں باقی رکھی۔ اے میرے پیدا کرنے والے، میرا تو مقصود بس تو ہی تو ہے۔ حضرت سیدنا یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے جبریل امین، میں نے آپ کو نمازی روزہ دار شخص دکھانے کا کہا تھا، کہ روئے زمین کا سب سے بڑا عابد دیکھنا چاہتے تھے۔ فرمایا، جبریل امین، میں نے آپ کو نمازی اور روزہ دار شخص دکھانے کا کہا تھا۔ تو حضرت سیدنا جبریل امین علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، اس مصیبت میں مبتلا ہونے سے قبل یہ ایسا ہی تھا، اب مجھے یہ حکم ملا ہے کہ اس کی آنکھیں بھی لے لوں۔ ہاتھ پاؤں پہلے ہی جذام کی وجہ سے گل کٹ کر جدا ہو چکے تھے۔ اب فرمایا کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام عرض کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی، مجھے حکم ملا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بھی لے لوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا جبریل امین علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا اور اس کی آنکھیں نکل پڑی، مگر عابد نے زبان سے وہی بات کہی، یا اللہ عز وجل، جب تک تو نے چاہا ان آنکھوں سے مجھے فائدہ بخشا اور جب چاہا انہیں واپس لے لیا۔ اے خالق عز وجل، میری امیدگاہ صرف اپنی ذات کو رکھا، میرا تو مقصود بس تو ہی تو ہے۔ حضرت سیدنا جبریل امین علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عابد سے فرمایا، آؤ ہم تم باہم مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالی تم کو پھر آنکھیں اور ہاتھ پاؤں لوٹا دے اور تم پہلے ہی کی طرح عبادت کرنے لگو۔ عابد نے کہا، ہرگز نہیں۔ حضرت سیدنا جبریل امین علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آخر کیوں نہیں؟ عابد نے جواب دیا، جب میرے رب عز و جل کی رضا اسی میں ہے تو مجھے صحت نہیں چاہیے۔ حضرت سیدنا یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، واقعی میں نے کسی اور کو اس سے بڑھ کر عابد نہیں دیکھا۔ حضرت سیدنا جبریل امین علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، یہ وہ راستہ ہے کہ رضائے الہی عز و جل تک رسائی کے لیے اس سے بہتر کوئی راہ نہیں۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاواں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے، صابر ہو تو ایسا۔ آخر کون سی مصیبت ایسی تھی جو ان بزرگ کے وجود میں نہ تھی؟ حتیٰ کہ بالآخر آنکھوں کے چراغ بھی بجھا دیے گئے، مگر ان کے صبر و استقلال میں ذرہ برابر فرق نہ آیا۔ وہ راضی برضائے الہی عز و جل
کی اس عظیم منزل پر فائز تھے کہ اللہ عز و جل سے شفا طلب کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے کہ جب اللہ نے بیمار کرنا منظور فرمایا ہے تو میں تندرست ہونا نہیں چاہتا. سبحان اللہ، یہ انہی کا حصہ تھا. ایسے ہی اہل اللہ کا مقولہ ہے، یعنی ہم بلاؤں اور مصیبتوں کے ملنے پر ایسے ہی خوش ہوتے ہیں جیسے اہل دنیا دنیاوی نعمتیں ہاتھ آنے پر خوش ہوتے ہیں. یاد رہے، مصیبت بسا اوقات مومن کے حق میں رحمت ہوا کرتی ہے. مصیبت بسا اوقات مومن کے حق میں رحمت ہوا کرتی ہے اور صبر کر کے عظیم اجر کمانے اور بے حساب جنت میں جانے کا موقع فراہم کرتی ہے. چنانچہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے پوشیدہ رکھا اور لوگوں پر ظاہر نہ کیا تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے. ایک اور روایت میں ہے کہ مسلمان کو مرض، پریشانی، رنج، اذیت اور غم میں سے جو مصیبت پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ عز و جل اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے. میٹھے اسلامی بھائیو، صحیح بخاری شریف کی اس حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کے مرض، پریشانی، رنج، اذیت اور غم، ان میں سے جو بھی مصیبت فرمایا گیا کہ پہنچتی ہے، ان چیزوں کو بیان کیا کہ ان کے ذریعے جو بھی مصیبت مسلمان کو پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا اسے کفارہ بنا دیتا ہے. تو مصیبت در حقیقت نعمت ہے اگر ہم اس پر صبر کا ذہن بنائیں، کیونکہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین جب ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، بیماری پر، مصیبت پر صبر کر کے جو اجر ملتا ہے، اور پھر جب ان فضائل پر نظر ہوتی ہے تو پھر یہ بیماری، یہ تکلیف بہت کم لگتی ہے، کیونکہ یہ کچھ بھی نہیں ہے جو اس کے بدلے میں اجر ملنے والا ہے. لہذا قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی نیک لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور اے محبوب خوشی سنا دو ان تواضع والوں کو کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں، اور جو افتاد پڑے اس کے سہنے والے. کہ سورۃ البقرہ میں فرمایا وبشر الصابرین، اور خوشخبری سنائیے ان صبر والوں کو. سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور صبر والے اور صبر والیاں اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں اور روزے والے اور روزے والیاں اور اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیاں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے. بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے جا بجا صبر کے فضائل بیان کیے، تو صبر کا اجر جو ہے اس کی طرف نظر رکھی جائے، کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے. فرمایا کہ اللہ تعالی نے کسی بندے کو صبر سے بہتر اور وسعت والی کوئی بھلائی عطا نہیں فرمائی، اور بیماری پر جو ثواب ہے اس کے بارے میں حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مومن بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے زنگ کو صاف کر دیتی ہے. اب مصیبتوں پر جو صبر کرنے کا اجر ہے، مصیبتوں اور بیماریوں کا جو ثواب ہے، اس کی طرف نظر کرے
انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری یہ مصیبت یا بیماری یا تکلیف ہمیں کم محسوس ہونے لگ جائے گی جو اس کے بدلے عظیم اجر نصیب کیا جا رہا ہے۔ الترغیب و ترہیب میں ایک حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ بیمار نہ پڑو؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا اللہ کی قسم ہم عافیت کو ضرور پسند کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے اس میں کیا بھلائی ہے کہ اللہ تمہیں یاد نہ کرے؟ یعنی جو بیمار پڑتا ہے گویا اللہ اسے یاد فرما رہا ہے، بلکہ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو جو عمل وہ تندرستی اور اقامت کی حالت میں کرتا ہے وہ عمل بھی اس کے لیے لکھا جاتا ہے۔ مجمع الزوائد میں ایک روایت ہے، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے محافظ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ یہ جو برائی کرے اسے نہ لکھو، اور جو نیکی کرے اس کے عوض 10 نیکیاں لکھو، اور اس کے اس نیک عمل کو بھی لکھو جو یہ تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا اگرچہ بیماری کے دوران وہ اس عمل کو نہ کر سکے۔ مریض کتنی موج میں ہے کہ اس کی نیکیاں 10 گنا کر کے لکھی جا رہی ہیں، اور جو تندرستی کے عالم میں یہ نیکی کے کام کیا کرتا تھا، مثلا صدائے مدینہ لگاتا تھا، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت کرتا تھا، سنت و بڑے بیانات میں شرکت کرتا تھا، بعد فجر مدنی حلقے میں شرکت کرتا تھا، مدرسہ المدینہ برائے بالغان میں پڑھنے یا پڑھانے کا معمول تھا، مدنی قافلوں میں سفر کا معمول تھا، مطلب اس طرح کی نیکی کے کام جو کرتا تھا، یا والدین کی خدمت کے کام میں مشغول تھا، مریضوں کی عیادت کرتا تھا، جنازے میں شرکت کرتا تھا، یا دیگر کوئی بھی نیک کام بجا لاتا تھا، اب بیماری کی وجہ سے وہ کام نہیں کر پا رہا تو وہ کام بھی اس کی نیکیاں لکھی جاتی رہے گی، جبکہ یہ اب نہیں کر رہا۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، الترغیب و ترہیب ہی کی 4 جلد کے صفحے 147 پر یہ روایت ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کو کوئی جسمانی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ عز و جل اس کے محافظ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جب تک میرا یہ بندہ اس تکلیف میں ہے اس کے لیے ہر دن اور رات میں وہ عمل لکھو جو یہ تندرستی میں کیا کرتا تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مومن پر تعجب ہے، کیا کمال یہ فرمانے علی شان، فرمایا مومن پر تعجب ہے کو بیماری سے ڈرتا ہے، اگر وہ جان لیتا کہ بیماری میں اس کے لیے کیا ہے تو ساری زندگی بیمار رہنا پسند کرتا۔ اگر وہ جان لیتا کہ بیماری میں اس کے لیے کیا ہے تو ساری زندگی بیمار رہنا پسند کرتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا کر مسکرانے لگے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر تبسم کیوں فرمایا؟ ارشاد فرمایا میں 2 فرشتوں پر حیران ہوں کہ وہ دونوں ایک بندے کو مسجد میں تلاش کر رہے تھے جس میں وہ نماز پڑھا کرتا تھا، جب انہوں نے اسے نہ پایا تو لوٹ گئے اور عرض کیا یا رب عز و جل ہم تیرے فلاں بندے کے دن اور رات میں کیے ہوئے اعمال لکھتے تھے، پھر ہم نے دیکھا کہ تو نے اسے آزمائش میں مبتلا فرما دیا، تو اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میرا بندہ دن اور رات میں جو عمل کیا کرتا تھا اس کے لیے وہ عمل لکھو اور اس کے اجر میں کمی نہ کرو، جب تک وہ میری طرف سے آزمائش میں ہے اس کا ثواب میرے ذمہ کرم پر ہے، اور جو اعمال وہ کیا کرتا تھا اس کے لیے ان کا بھی ثواب ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مزید سنیے
کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک مومن جب کسی بیماری میں مبتلا ہو پھر اللہ عز و جل اسے اس مرض میں شفا دے دے تو یہ بیماری اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ اور مستقبل میں اس کے لیے نصیحت ہو جاتی ہے. یہ بیماری مومن کے لیے رحمت ہے کہ اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ اور آئندہ کے لیے نصیحت. اور فرمایا کہ اور منافق جب بیمار ہو پھر اسے عافیت ملے تو وہ اس اونٹ کی طرح ہوتا ہے جسے اس کے مالک نے باندھ کر کھول دیا ہو کہ وہ نہیں جانتا کہ اسے کیوں باندھا گیا اور کیوں چھوڑا گیا. مجمع میں سے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیماریاں کیا ہوتی ہیں؟ خدا کی قسم میں تو کبھی بیمار نہیں ہوا. ایک شخص نے کسی نے عرض کیا کہ بیماریاں کیا ہوتی ہیں؟ یہ میں تو کبھی بیمار نہیں ہوا. ارشاد فرمایا کہ ہم سے دور ہو جا تو ہم میں سے نہیں یعنی ہمارے طریقے پر نہیں. اب اندازہ کریں پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کسی بیماری یا مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، یہ مصیبت پریشانی غم رنج آ جانے پر گھبرانے کی بجائے اس کے ثواب کی طرف نظر کی جائے. اس حدیث پاک پر غور کریں جو صحیح مسلم شریف کی مبارک روایت ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا مظلوم سرور معصوم حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کسی بیماری یا مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے گناہ اس طرح مٹاتا ہے جس طرح درخت اپنے پتے گرا دیتا ہے. جس طرح درخت کے پتے گرتے ہیں تو یہ بیمار یا مصیبت میں مبتلا جو ہے اس کے گناہ اس طرح مٹا دیے جاتے ہیں. حضرت سیدنا یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ ظاہری میں ایک شخص کا انتقال ہوا تو کسی نے کہا یہ کتنا خوش نصیب ہے کہ بیماری میں مبتلا ہوئے بغیر ہی مر گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھ پر افسوس ہے، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اگر اللہ اسے کسی بیماری میں مبتلا فرماتا تو اس کے گناہ مٹا دیتا. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی مرض میں مبتلا ہوگا اللہ عز و جل اسے اس بیماری سے پاک کر کے اٹھائے گا. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب ان روایات کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں اس میں جو جزا اور ثواب بیان کیا ہے بیماری کا مصیبت کا، تو اب ان احادیث اور آیات کی روشنی میں ہم اپنے انداز پر غور کریں کہ ہم تو معمولی سی تکلیف پر بھی شور مچا دیتے، معمولی سا رنج آ جائے ہم واویلا کرتے، معمولی سی مصیبت آ جائے ہم اس قدر شور شرابہ کرتے، بے صبری کا مظاہرہ کرتے، ناشکری کے الفاظ بولتے، بلکہ بیماری یا فوتگی کے موقع پر کئی کفریات تک بولتے. امیر اہل سنت نے اپنی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اس میں کئی ایسے عام بولے جانے والے کلمات کی مثالیں بیان کی ہیں جو عوام میں بولے جاتے ہیں الفاظ فوتگی کے موقع پر، بیماری کے موقع پر، کسی مصیبت کے موقع پر. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، صحیح بخاری شریف میں ایک روایت ہے، حضرت سیدنا عطا بن ابو رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس نے مجھ سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اہل جنت میں سے کوئی عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے عرض کیا ضرور دکھائی ہے. فرمایا یہ حبشی عورت. فرمایا جب یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئی تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا مرض ہے جس کی وجہ سے میرا ستر یعنی پردہ کھل جاتا ہے، لہذا آپ میرے لیے اللہ عز و جل سے دعا کیجیے. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو صبر کرو
اور تمہارے لیے جنت ہے. اللہ اکبر. اگر تم چاہو تو صبر کرو، تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر چاہو تو میں اللہ سے تمہارے لیے دعا کر دوں کہ وہ تجھے عافیت عطا کر دے. تو اس نے عرض کیا میں صبر کروں گی. جنت کا سودا ہو رہا ہے نا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. اگر مطلب یہ اختیار دیا جا رہا ہے کہ اگر تو چاہے تو صبر کر لے جنت، اور اگر چاہے تو تیرے لیے دعا کر دوں. تو اس نے کہا کہ میں صبر کروں گی. پھر عرض کیا کہ میرا پردہ کھل جاتا ہے. مرغی کا وہ مرض تھا، آپ کو پتا ہے کہ وہ جب ایسی کیفیت ہوتی ہے تو پردہ ان کا کھل جاتا تھا. تو عرض کیا آقا میرا پردہ کھل جاتا ہے، اب یہ دعا کر دیجئے کہ میرا پردہ نہ کھلا کرے. بیماری اس کے بدلے جنت، یہ مجھے منظور ہے. یہ بیماری کا مجھے تکلیف یہ منظور ہے، لیکن میرا پردہ نہ کھلے یہ دعا کر دیں. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرما دی. تو حضرت سیدنا عطا کو حضرت عبداللہ ابن عباس یہ کہہ کر فرما رہے کہ میں تمہیں جنتی عورت دکھاؤں. یہ حبشی عورت ہے کہ جس نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے مرض کی شکایت کی تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے صبر پر جنت کی بشارت دی تھی. تو اس نے صبر کو اختیار کیا اور اسی بیماری میں زندگی بسر کرنا گوارا کر لیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے پاس تشریف لائے اور اسے ہلایا یہاں تک کہ اس کے اتنے پتے گر گئے جتنے اللہ نے چاہے. پھر فرمایا مصیبتیں اور تکلیفیں میرے اس درخت کے پتوں کو گرانے سے بھی تیزی سے آدمی کے گناہوں کو گرا دیتی ہیں. بلکہ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ مصیبت اپنے صاحب کا چہرہ، یہ جو مصیبت آتی ہے، بیماری آتی ہے، تکلیف آتی ہے، اس پر گھبرائیں نہیں بلکہ ان حدیث مبارکہ پر غور کریں. ارشاد فرمایا کہ مصیبت اپنے صاحب کا چہرہ اس دن چمکائے گی جس دن چہرے سیاہ ہوں گے. ایک روایت میں کہ مسلمان کو تھکاوٹ، مرض، رنج اور غم میں سے جو مصیبت پہنچتی ہے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیا جاتا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے یا اسے اپنا دوست بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس پر آزمائشوں کی بارش فرما دیتا ہے. یہ جو آزمائشیں ہیں، کسی کو اولاد کے معاملے میں آزمایا جاتا ہے، کوئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان، کوئی اولاد کی معذوری کی وجہ سے پریشان، کوئی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان، کوئی قرض کی وجہ سے، کوئی کسی مرض کی وجہ سے، کوئی کسی رنج کی وجہ سے، کوئی کسی خوف کی وجہ سے، کوئی کسی مصیبت کی وجہ سے. اب یہ جو آزمائشیں ہیں ان کے بارے میں اس حدیث پاک میں فرمایا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے یا اسے اپنا دوست بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس پر آزمائشوں کی بارش فرما دیتا ہے. پھر جب وہ بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے اے میرے رب، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے تو جو کچھ مجھ سے مانگے گا میں تجھے عطا فرماؤں گا، یا تو جلد ہی تجھے دے دوں گا یا اسے تیری آخرت کے لیے ذخیرہ کر دوں گا. کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ترمذی شریف کی حدیث پاک میں تو اہل بلاغ کا وہ جزا، وہ اجر بیان کر دیا گیا کہ مصیبت زدہ لوگ قیامت کے دن کس مزے میں ہوں گے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا تو دنیا میں عافیت کے ساتھ رہنے والے تمنا کریں گے کہ کاش ان کے جسموں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا. دنیا میں جنہیں کوئی تکلیف نہیں آتی، پریشانی نہیں آتی، آزمائش نہیں ہے، بڑی راحتوں میں، بڑی آسائشوں میں، بڑی لذتوں میں زندگی بسر کر رہے، لیکن جب یہ مصیبت زدہ لوگوں کا ثواب دیکھیں گے، جو ان کو اجر دیا جائے گا، جو ان کو اجر عطا کیا جائے گا، تو ان کا ثواب دیکھ کر یہ لوگ تمنا کریں گے کہ کاش
ہم پر اتنی تکلیفیں آتی کہ ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا. کیوں؟ جب اہل مصیبت کو، اہل بلا کو روز قیامت ثواب ملے گا، یہ تمنا کریں گے کاش دنیا میں ہم راحتوں میں نہ رہے ہوتے، بلکہ ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا اور آج ہمیں آخرت کی جزا مل جاتی، ثواب مل جاتا. کیونکہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن شہید کو لا کر حساب کے لیے کھڑا کر دیا جائے گا. اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث پاک میں وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مصیبت اور بیماری اور تکلیف پر صبر کا جو ثواب بیان کر دیا ہے، اس کے بعد کوئی بھی تکلیف دنیا کی کوئی معنی نہیں رکھتی اس ثواب کے آگے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بروز قیامت شہید کو لا کر حساب کے لیے کھڑا کر دیا جائے گا، پھر صدقہ کرنے والوں کو لایا جائے گا اور حساب کے لیے روک دیا جائے گا، پھر مصیبت زدہ لوگوں کو لایا جائے گا اور ان کے لیے نہ تو میزان نصب کیا جائے گا اور نہ ہی اعمال نامہ نصب کیا جائے گا، پھر ان پر اجر نچھاور کیا جائے گا. تو وہاں موجود دنیا میں عافیت کے ساتھ رہنے والے لوگ اللہ کے دیے ہوئے اس ثواب کو دیکھ کر تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کے جسم کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے. یعنی شہید حساب کے لیے کھڑا، صدقہ دینے والا حساب کے لیے روک دیا گیا، لیکن مصیبت زدہ لوگ ان کے نہ اعمال تلے جائیں نہ ان کے لیے میزان نصب کیا جائے، بلکہ ان پر اجر نچھاور کیا جائے گا، یعنی ان کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی اس قدر نوازے گا اہل بلا کو کہ وہ لوگ جو دنیا میں عافیت کے ساتھ رہے یہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کے جسم کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے. اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی بیماری، قرض، مرض، تکلیف، آزمائش، اس مصیبت کو بے صبری کر کے اس کا ثواب ضائع کر بیٹھتے ہیں. جیسا کہ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے شک زیادہ اجر سخت آزمائش پر ہی ہے، اور اللہ عز و جل جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، تو جو اس کی قضا پر راضی ہو اس کے لیے رضا ہے اور جو ناراض ہو اس کے لیے ناراضگی ہے. بلکہ ایک روایت میں فرمایا جب اللہ کسی سے محبت فرماتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے، لہذا جو صبر کرے اس کے لیے صبر ہے، اور جو چیخے چلائے یعنی بے صبری کرے اس کے لیے چیخنا ہی ہے. جو چیخے چلائے اس کے لیے ثواب نہیں نا، بے صبری کرنے والے کا ثواب ضائع. اب کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی، اب اس پر اگر صبر کرے تو یہ ثواب، یہ اجر جو فضیلتیں بیان کی جا رہی ہیں وہ، اور اگر بے صبری کرے تو جو صبر پر ثواب ملنا تھا وہ ثواب بھی ضائع ہو گیا اور تکلیف بے صبری کرنے سے ختم ہوتی نہیں. بس اب سر درد ہے، کچھ چیختا رہے، چلاتا رہے، شور مچاتا رہے، کیا شور مچانے سے سر درد ٹھیک ہو جائے گا؟ کسی کے جسم پر کوئی پھوڑا نکل آیا، یہ شور مچاتا رہے، بے صبری کرتا رہے، عجیب عجیب قسم کے جملے بولتا رہے جو عام طور پر لوگ بولتے ہیں کہ مجھے مصیبت کیوں آ گئی، میرے اوپر ہی کوئی تکلیفیں کیوں آتی ہیں، اللہ ہمیں کیوں سختیاں دیتا ہے، ہم پر ہی کیوں مصیبتیں آتی ہیں. تو اس طرح کے بعض اوقات جملے بے صبری کے لوگ بولتے ہیں. کیا اس طرح بولنے سے اس کا یہ پھوڑا ٹھیک ہو جائے گا، یہ زخم ٹھیک ہو جائے گا؟ اور اگر یہ صبر کرے تو اس صبر پر جو ثواب ہے اس کی طرف نظر کرے، تو جو صبر کرے اس کے لیے صبر ہے، اور جو چیخے چلائے بے صبری کرے اس کے لیے چیخنا چلانا ہی. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب کوئی بھی کسی قسم کی تکلیف آئے تو اس پر صبر کرنے کے لیے اپنا ذہن بنانا ہے. ذہن بنانے میں ایک چیز جو اہم ترین ہے، امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا ہے
کہ یہ ذہن بنا لے کہ مجھ پر جو بھی تکلیف آئی ہے اس سے بڑی تکلیف بھی دنیا میں موجود ہے، اور مجھ پر تو کم ہی تکلیف آئی ہے۔ اگر وہ شکر کرنا چاہے تو اس کیفیت میں کر سکتا ہے کہ مجھ پر تو چھوٹی تکلیف آئی ہے، بڑی تکلیف تو نہیں آئی۔ اور بعض اوقات جو بھی مصیبت، پریشانی یا غم آتا ہے یہ کسی بڑی مصیبت سے بچا لیتا ہے۔ اس طرح ذہن بنائیں اپنا کہ مجھ پر جو تکلیف آئی یہ مجھے اس تکلیف کے ذریعے کسی بڑی مصیبت اور آفت سے بچا لیا گیا۔ جیسا کہ تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب عیون الحکایات کے صفحہ 175 پر یہ بڑی پیاری حکایت لکھی ہے۔ حضرت سیدنا سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے، جب بھی تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو اسے اپنے حق میں بہتر جان۔ اب یہ بڑا اہم مدنی پھول ہے۔ حکیم لقمان اپنے بیٹے سے فرما رہے جب بھی تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو اسے اپنے حق میں بہتر جان، اور یہ بات دل میں بٹھا لے کہ میرے لیے اسی میں بھلائی ہے۔ اگرچہ بظاہر وہ مصیبت ہی نظر آ رہی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تیرے حق میں بہتر ہوگی۔ یہ سن کر آپ کے بیٹے نے کہا جو کچھ آپ نے فرمایا میں نے اس کو سن لیا اور اس کا مطلب بھی سمجھ لیا، لیکن یہ بات میرے بس میں نہیں کہ میں ہر مصیبت کو اپنے لیے بہتر سمجھوں۔ میرا یقین ابھی اتنا پختہ نہیں ہوا کہ میں مصیبت آئی ہے اور تکلیف کو اپنے لیے بہتر سمجھوں۔ جب حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کی یہ بات سنی تو فرمایا اے میرے بیٹے، اللہ عز و جل نے دنیا میں وقتاً فوقتاً انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام مبعوث فرمائے، اور ہمارے زمانے میں بھی اللہ نے نبی مبعوث فرمایا ہے۔ آؤ ہم اس نبی کی صحبت بابرکت میں فیضیاب ہونے چلتے ہیں، ان کی باتیں سن کر تیرے یقین کو تقویت حاصل ہو جائے گی۔ آپ کا بیٹا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ چنانچہ ان دونوں نے اپنا سامان سفر تیار کیا اور خچروں پر سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ کئی دن رات انہوں نے سفر جاری رکھا۔ راستے میں ایک ویران جنگل آیا، وہ اپنے سامان سمیت جنگل میں داخل ہو گئے۔ بڑی توجہ، حکیم لقمان اور ان کا بیٹا جنگل میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنی ہمت دی انہوں نے اتنا جنگل میں سفر کیا۔ پھر دوپہر ہو گئی، گرمی اپنے زور پر تھی، گرم ہوائیں چل رہی تھیں۔ اسی دوران ان کا پانی اور کھانا بھی ختم ہو گیا، خچر بھی تھک چکے تھے، پیاس کی شدت سے وہ بھی ہانپنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ اور آپ کا بیٹا خچروں سے نیچے اتر آئے، پیدل چلنے لگے۔ چلتے چلتے حضرت سیدنا لقمان رحمت اللہ علیہ کو بہت دور ایک سایہ اور دھواں سا نظر آیا۔ آپ نے گمان کیا کہ وہاں شاید کوئی آبادی ہے اور یہ کسی درخت وغیرہ کا سایہ ہے، چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی طرف چلنے لگے۔ راستے میں آپ کے بیٹے کو ٹھوکر لگی۔ اب یہاں جو بات ہم یہاں پر گفتگو کر رہے ہیں اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ راستے میں آپ کے بیٹے کو ٹھوکر لگی، اس کے پاؤں میں ایک ہڈی اس طرح گھسی کہ وہ پاؤں کے تلوے سے پار ہو کر ظاہر قدم تک نکل آئی، پاؤں کے نیچے سے وہ ہڈی داخل ہو کے اوپر تک نکل آئی۔ آپ کا بیٹا درد کی شدت سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ آپ نے اسے اپنے سینے سے چمٹا لیا، پیار کیا، پھر اپنے دانتوں سے ہڈی نکالنے لگے۔ کافی مشقت کے بعد بالآخر وہ ہڈی نکل گئی۔ بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر آپ شفقت پدرانہ کی وجہ سے رونے لگے۔ آپ کے بیٹے پر شدید تکلیف تھی، آپ رونے لگے۔ آپ نے اپنے امامے سے کچھ کپڑا پھاڑا، اسے زخم پر باندھ دیا۔ حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو جب ان کے بیٹے کے چہرے پر گرے تو اسے ہوش آ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے والد رو رہے ہیں تو کہنے لگا اے ابا جان،
آپ تو مجھ سے فرما رہے تھے کہ ہر مصیبت میں بھلائی ہے، لیکن اب میری اس مصیبت کو دیکھ کر آپ کیوں رونے لگے؟ اور یہ مصیبت میرے حق میں بہتر کس طرح ہو سکتی ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ ہر مصیبت بہتر ہوتی ہے، یہ گمان کر لے، یہ ذہن بنا لے کہ ہر مصیبت میرے حق میں بہتر ہے، اب یہ مصیبت میرے حق میں کیسے بہتر ہے؟ حالانکہ ہماری کھانے پینے کی تمام چیزیں ختم ہو چکی، ہم یہاں اس ویران جنگل میں تنہا رہ گئے، اگر آپ مجھے یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے تو آپ کو میری اس مصیبت کی وجہ سے بہت رنج و غم لاحق رہے گا، اور اگر آپ یہیں میرے ساتھ رہیں گے تو ہم دونوں یہاں اس ویرانے میں بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ اب آپ خود ہی بتائیں کہ اس مصیبت میں میرے لیے کیا بہتری ہے؟ اب چلا بھی نہیں جا رہا، اب کہہ رہے کہ آپ میرے پاس بیٹھے رہیں گے تو ہم دونوں پیاسے بھوکے مریں گے، اگر آپ چھوڑ کر مجھے جاتے ہیں تو آپ اپنے بیٹے کے غم میں رنجیدہ رہیں گے، اب اس مصیبت میں ہمارے لیے کیا بہتری ہے؟ بیٹے کی یہ باتیں سن کر حضرت سیدنا حکیم لقمان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، میرا رونا اس وجہ سے تھا کہ میں ایک باپ ہوں، اور باپ کا اپنی اولاد کے دکھ درد کی وجہ سے غمگین ہو جانا ایک فطری عمل ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ اس مصیبت میں تمہارے لیے کیا بھلائی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس چھوٹی مصیبت میں تجھے مبتلا کر کے تجھ سے کوئی بہت بڑی مصیبت دور کر دی گئی ہو، اور یہ مصیبت اس مصیبت کے مقابلے میں چھوٹی ہو جو تجھ سے دور کر دی گئی ہے۔ آپ کا بیٹا خاموش ہو گیا۔ پھر حضرت لقمان رحمت اللہ تعالی علیہ نے سامنے نظر کی، اب وہاں نہ دھواں تھا نہ ہی سایہ۔ آپ دل میں کہنے لگے، میں نے ابھی تو اس طرف دھواں اور سایہ دیکھا تھا، لیکن اب وہ کہاں غائب ہو گیا؟ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پروردگار عز و جل نے ہماری مدد کے لیے کسی کو بھیجا۔ ابھی آپ اسی سوچ و بچار میں تھے کہ آپ کو دور ایک شخص نظر آیا جو سفید لباس زیب تن کیے، سر پر امامہ سجائے، چت کبرے گھوڑے پر سوار آپ کی طرف بڑی تیزی سے بڑا چلا آ رہا ہے۔ آپ اس سوار کو اپنی طرف آتا دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ آپ کے بالکل قریب ہو گیا، پھر وہ سوار اچانک نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر ایک آواز سنائی دی، کیا تم ہی لقمان ہو؟ آپ نے فرمایا جی ہاں میں ہی لقمان ہوں۔ پھر آواز آئی، کیا تم حکیم ہو؟ آپ نے فرمایا مجھے ہی لقمان حکیم کہا جاتا ہے۔ پھر آواز آئی، تمہارے اس ناسمجھ بیٹے نے تم سے کیا کہا ہے؟ حضرت سیدنا لقمان نے فرمایا، اے اللہ کے بندے تو کون ہے؟ ہمیں صرف تیری آواز سنائی دے رہی ہے اور تو خود نظر نہیں آ رہا۔ پھر آواز آئی، میں جبرائیل علیہ السلام ہوں اور مجھے صرف انبیاء کرام اور مقرب فرشتے ہی دیکھ سکتے ہیں، اس وجہ سے میں تجھے نظر نہیں آ رہا۔ سنو، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فلاں شہر اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو زمین میں دھسا دوں۔ پھر مجھے خبر دی گئی کہ تم دونوں بھی اس شہر ہی کی طرف آ رہے ہو، تو میں نے اپنے پاک پروردگار سے دعا کی کہ وہ تمہیں اس شہر میں جانے سے روکے، لہذا اس نے تمہیں اس آزمائش میں ڈال دیا اور تیرے بیٹے کے پاؤں میں ہڈی چبھ گئی۔ اس طرح تم اس چھوٹی مصیبت کی وجہ سے ایک بہت بڑی مصیبت یعنی زمین میں دھنسنے سے بچ گئے ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب غور کریں آپ کہ اس واقعہ میں حضرت سیدنا حکیم لقمان اپنے بیٹے کو جو سمجھا رہے تھے وہ پریکٹیکلی ان کی سمجھ میں آ گیا ان کے بیٹے کے کہ ایک چھوٹی مصیبت اس وقت وہ مصیبت بازار لگ رہی تھی، اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی کہ جنگل، بیابان، ویرانہ، پیاس، سامان ختم ہو گیا، شدت کی تکلیف، پاؤں میں تکلیف، اور اس حالت میں چلا بھی نہیں جا رہا، اس سے بڑی مصیبت نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن تاکہ اس چھوٹی مصیبت کے ذریعے بڑی مصیبت سے بچا لیا گیا۔ آپ بعض اوقات ہم لوگ غور کریں کہ بعض اوقات کوئی تکلیف آتی ہے، ہم کہتے ہیں میرے اوپر اتنی بڑی تکلیف آ گئی، اتنی بڑی تکلیف آ گئی۔ اب غور کریں، ہو سکتا ہے اس تکلیف کے ذریعے بڑی کسی مصیبت سے بچا لیا گیا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل، جہاں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں دیکھیں خیر خائی کا جذبہ ہے، بیماری، پریشانی، مصیبت، اس پر صبر کا درس بھی ہے، لیکن علاج چونکہ سنت ہے تو اس کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کا سلسلہ ہے، جس میں لاکھوں لاکھ مریض، بیمار، پریشان، قرضدار، جنات کے ستائے ہوئے، جادو کے ستائے ہوئے، کاروباری بندش،
طرح طرح کی مصیبتیں اور جو ہے وہ آزمائشوں میں مبتلا لوگ اپنی جو ہے وہ آزمائش، اپنی بیماری، اپنا مسئلہ بیان کر کے تعویذات عطاریہ فی سبیل اللہ حاصل کرتے ہیں۔ الحمدللہ اس کی برکت سے لاکھوں لاکھ لوگ جو ہے وہ فیض یاب ہو رہے، اور کئی ایسی مدنی بہاریں اس کی آتی ہیں کہ دل آشش کر اٹھتا ہے۔ اس کے الحمدللہ عز وجل تعویذات عطاریہ ہی کی مدنی بہاروں میں سے ایک مدنی بہار آئیے میں بھی آپ کو پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتوں کے کیا کہنے کہ مرکز الاولیاء لاہور کے ایک اسلامی بھائی نے جو روزگار کے سلسلہ میں باب المدینہ کراچی میں مقیم ہے، حلفیہ بیان لکھ کر دیا کہ جس کا لب لباب یہ ہے کہ میں شام کم و بیش 5 بجے ڈرک کالونی مین بازار میں ایک ٹھیلے پر رکھے ہوئے پرانے ٹائپ رائٹر کا سودا کرنے میں مصروف تھا۔ اتنے میں میری نظر ایک شخص پر پڑی جو حلیے سے پاگل محسوس ہو رہا تھا، لوگ اس کو تنگ کر رہے تھے۔ اس نے مشتعل ہو کر ایک پتھر اٹھا کر تنگ کرنے والے لوگوں کو مارا، جو انہیں لگنے کی بجائے میرے پیٹ کے بائیں جانب آ لگا۔ میں نے بے قرار ہو کر اپنا پیٹ سہلانا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں درد کا احساس جاتا رہا، بات آئی گئی ہوگی، لیکن جب میں نماز عصر کے لیے مسجد پہنچا تو درد پھر سے محسوس ہونے لگا، اور بڑھتے بڑھتے اتنا شدید ہو گیا کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں نے مجھے گھر پہنچایا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری حالت بگڑتی چلی گئی، چنانچہ گھر والے مجھے فوراً PIA کار ساز نل سیوک سینٹر میڈیکل ہاسپٹل لے گئے، جہاں مجھے داخل کر لیا گیا۔ رات بھر میں وہیں رہا۔ صبح ڈاکٹروں نے مجھے چھٹی دے دی اور بتایا کہ یہ درد پیٹ کی گیس کی وجہ سے تھا۔ چند دن بعد دوبارہ درد اٹھا، مگر اس مرتبہ میں کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا، بلکہ گھر والوں نے میری درخواست پر مجھے شہید مسجد پہنچا دیا، جہاں امیر اہل سنت عام ملاقات فرما رہے تھے۔ قطار کافی طویل تھی۔ جب میں آپ کی بارگاہ میں پہنچا تو اپنی تکلیف سے آگاہ کیا اور تعویذ کے لیے درخواست کی۔ آپ نے عذراء شفقت ہاتھوں ہاتھ ایک تعویذ بنا کر عطا کیا اور فرمایا اسے باندھ لیجئے، اور پھر کبھی درد اٹھے تو درد کی جگہ یہ تعویذ رکھ دے، انشاءاللہ عز و جل درد ختم ہو جائے گا۔ جو ہی میں نے وہ تعویذ باندھا ایسا لگا کسی نے میرے پیٹ سے درد کھینچ لیا ہو۔ وہاں پر موجود دیگر اسلامی بھائی بھی حیران تھے کہ ابھی کچھ دیر پہلے درد کے مارے مچھلی کی طرح تڑپنے والا آنن فانن تندرست کیسے ہو گیا۔ الحمدللہ میں اپنی طبیعت بہتر محسوس کر رہا تھا، یہاں تک کہ میں نے نعت شریف بھی پڑھی۔ وہ تعویذ میں نے کم و بیش 3 ماہ تک باندھے رکھا۔ اس دوران مجھے کبھی بھی پیٹ میں درد نہیں اٹھا۔ ایک روز آفس میں ایک دوست کے پیٹ میں درد اٹھا، اسے درد سے کراہتا دیکھ کر میں نے وہ تعویذ کھول کر اسے دے دیا۔ میں اور آفس کا عملہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس نے جیسے ہی وہ تعویذ باندھا درد ایسا غائب ہوا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ آفس سے فارغ ہو کر جب میں گھر پہنچا تو عصر کی نماز سے کچھ دیر پہلے مجھے وہی درد دوبارہ اٹھا۔ تکلیف کے مارے میری حالت غیر ہو گئی۔ مجھے فوراً PIA کارساز میڈیکل ہاسپٹل میں لے جایا گیا، جہاں میری حالت دیکھ کر مجھے داخل کر لیا گیا۔ ڈاکٹر نے علاج کی پوری کوشش کی، مگر درد میں خاطر خواہ کمی واقع نہ ہوئی۔ پوری رات یوں ہی گزر گئی۔ جب صبح ہوئی تو میرے بھائی نے جو مرکز الاولیاء سے آئے تھے ڈاکٹر سے کہا کہ انجیکشن لگا کر کوشش کریں، تو ڈاکٹر نے بتایا کہ میں پہلے ہی ڈرپ کے ذریعے 14 انجیکشن لگا چکا ہوں، مگر حیران ہوں کہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑا۔ مزید انجیکشن لگانے سے ری ایکشن کا خدشہ ہے، ہمیں ان کا مرض سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ انہیں کہیں اور لے جائیں۔ چنانچہ مجھے ناسم آباد کے ایک میڈیکل کمپلیکس میں داخل کروا دیا گیا۔ وہاں میں کم و بیش 17 دن ایڈمٹ رہا۔ بھائی میری بیماری کی وجہ سے بہت پریشان تھے، کہنے لگے نوکری وغیرہ چھوڑو اور میرے ساتھ لاہور چلو۔ میں نے عرض کی لگتا ہے اب میں صحت یاب نہیں ہو سکوں گا، لہذا لاہور جانے سے پہلے آخری بار مجھے میرے پیر و مرشد کی زیارت کے لیے لے چلیے۔ مجھے ٹیکسی میں بٹھا کر امیر اہل سنت کے در دولت پر پہنچا دیا گیا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو کمرہ اسلامی بھائیوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک ذمہ دار نے میری حالت دیکھ کر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا انہیں ہاسپٹل لے جاؤ۔ میں روتے ہوئے بولا کہ میں ہاسپٹل سے ہی لایا گیا ہوں، اب میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ اتنے میں امیر علیہ سنت تشریف لے آئے۔ میں پوری طاقت اکٹھی کر کے آپ کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا۔ آپ میرے قریب آئے اور پیٹ پر ہاتھ رکھ کر دم کیا اور پوچھا درد ہے؟ میں نے عرض کی پہلے سے قدرے کم۔ آپ نے دوبارہ دم کیا، پھر پوچھا
تو میں نے اچھی طرح پیٹ دبا کر دیکھا، مگر الحمدللہ درد کا پتہ نہ تھا۔ پھر فرمانے لگے کہ میں نے پہلے بھی تعویذ دیا تھا، وہ کہاں ہے؟ میں نے ساری صورتحال بتائی تو آپ نے دوبارہ اپنے دست مبارک سے تعویذ بنا کر دیا اور کھانا کھانے کی دعوت پیش کی۔ میں کھانا کھانے لگا، وہاں پر موجود اسلام بھائی ایک ولی کامل کی عطاؤں کا کھلی آنکھوں سے نظارہ کر رہے تھے۔ وہ اسلامی بتاتے ہیں کہ تا دم تحریر اس بات کو کم و بیش 10 سال ہو چکے ہیں، الحمدللہ کبھی دوبارہ مجھے وہ درد محسوس نہیں ہوا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، الحمدللہ تعویذات عطاریہ کے بستے پر کینسر کے مریض شفا پاتے ہم نے دیکھے، طرح طرح کے جوڑوں کے درد، شوگر کے مریض، طرح طرح کے امراض میں پریشانیوں میں گرے ہوئے، کئی سال ہو گئے بے اولادی میں جو پریشان تھے، بے اولاد تھے، الحمدللہ تعویذات عطاریہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض دور کر دیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں، نام میں طاقت بڑی ہے۔ تو بیماری، پریشانی یا مصیبت آ جائے، اس پر بے صبری کرنے کی بجائے ثواب پر نظر رکھے اور علاج کی تدبیر کرے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنا لے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی یا نہ صرف جسمانی امراض کا علاج ملے گا، انشاءاللہ تعالی روحانی امراض کا علاج بھی ملے گا۔ کتنے ہی ایسے گناہوں کے مریض جو کل تک گانے گاتے تھے آج نعتیں پڑھ رہے ہیں، جو کل تک گالیاں بکتے تھے آج درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ کئی ایسے نوجوان جو جمعہ تو جمعہ عید کی نماز نہیں پڑھتے تھے آج مصلی امامت پر کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ وہ جو کل تک گلیوں بازاروں میں بے حیائی کے کام کرتے تھے آج فجر کی نماز سے پہلے صدائے مدینہ لگا کے لوگوں کو نماز کے لیے جگاتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ کل تک جو بے حیائی کے اڈوں پہ جانے کے شوقین تھے وہ آج ساری ساری رات آنسو بہا کر مدینے کی یاد میں روتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ کل تک جو ماں باپ کو گالیاں دیتے تھے آج ماں باپ کے ہاتھ پاؤں چومنے والے نظر آ رہے ہیں۔ وہ کل تک جو غلط کاموں کی طرف بھاگے چلے جا رہے تھے آج نیکی کی دعوت دیتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ جو شرابوں کے اڈوں پہ جاتے تھے آج الحمدللہ نیکی کی دعوت کے اجتماعات میں آ رہے ہیں۔ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کمپلیٹلی ان کا اسکول آف تھاٹ چینج کر دیا۔ ان کے جسم کے اندر کے جو معاملات تھے، وہ دل کی جو کیفیتیں تھی وہ بدل تھی، وہ دل کی جو سیاہی تھی وہ مٹا دی، دل کی جو شکاوت تھی، سختی تھی وہ مٹا دی۔ کیسے کتنے ایسے نوجوان جو خود آ کر بیان کرتے ہیں کہ میں زندگی میں کبھی گناہوں پر نادم ہو کر نہیں رویا تھا، کبھی میں زندگی میں گناہوں پر شرمندہ ہو کے نہیں رویا تھا، دعوت اسلامی کے اجتماع میں آیا یا دعا میں شرکت کی، الحمدللہ عز و جل میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ دل کی سختی کا علاج بھی کیا جا رہا ہے، اس مرض کا علاج بھی کیا جا رہا ہے۔ بلکہ ڈیرہ غازی خان میں اس اجتماع میں آنے سے پہلے دن کے وقت یہاں کی ڈیرہ غازی خان کی سینٹرل جیل میں بھی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام اجتماع ذکر و نعت کی ترکیب تھی کہ آپ جانتے ہیں دعوت اسلامی الحمدللہ 80 سے زائد شعبہ جات میں اس وقت تک سنتوں کی خدمت میں مصروف عمل ہے۔ انہی میں ایک شعبہ ہمارا مجلس جیل خانہ جات بھی ہے جس میں دعوت اسلامی قیدیوں کی اصلاح و تربیت کے لیے الحمدللہ ان کو نیکی کی دعوت پیش کرنے میں مصروف عمل ہے۔ تو ہمارے جو جیل کے اندر یہاں ڈیرہ غازی خان سینٹرل جیل میں جو ہمارے معلم اسلامی بھائی اندر پڑھانے کے لیے جاتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ ان کی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں چونکہ تربیت ہے کہ حسن اخلاق کے ساتھ نرمی، محبت، شفقت، تو یہ ان کا یہ میٹھا انداز اس کو دیکھ کر اسی جیل کے اندر ایک غیر مسلم لڑکا ان کے اس انداز کو دیکھ کر، انفرادی کوشش اور نرمی کو دیکھ کر اس قدر متاثر ہوا کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ الحمدللہ کتنے ہی قیدی، توبہ کے موضوع پر بیان تھا تو اشک بار آنکھوں کے ساتھ جب وہ بیان میں، دعا میں توبہ کرتے نظر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتے نظر آئے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں کہ جیلوں کے اندر الحمدللہ مطلب کئی مقامات پر مدارس کا سلسلہ، یہاں بھی الحمدللہ کئی مدرسے اندر قائم ہیں، الحمدللہ درس کا سلسلہ ہے، صدائے مدینہ لگاتے ہیں، بلکہ کئی قیدیوں کے بارے میں بتایا الحمدللہ یعنی وہ تہجد کی نماز بھی ادا کرتے ہیں، نفلی روزے رکھتے ہیں۔ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے۔
اب چاہتے ہیں کہ ظاہری باطنی امراض سے ہم بچے رہیں اور ثواب بھی ملے، آخرت کی جزا بھی ملے، صبر کا ذہن بھی ملے گا اور بیماریوں سے شفا بھی ملے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ مدنی ماحول کی برکت سے یہ تمام امراض انشاءاللہ تبارک و تعالی دور بھی ہوں گے اور صبر کا ذہن بھی ملے گا اور انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت کی برکتیں بھی ملیں گی۔ تو دعا مانگے، مریض کی دعا قبول ہوتی ہے، اس پر اجر نچھاور کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مصائب پر ناشکری سے بچائے اور ان دنیاوی آزمائشوں کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہم پر آسان کر دے اور ہمیں اجر عطا فرمائے اور اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں آزمائش کی گھڑیوں میں استقامت بھی عطا فرمائے اور اپنے محبوب کی دعاؤں کا صدقہ ہماری آزمائشیں اللہ اپنی رحمت سے دور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ نے جو ابھی سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0301261217 پر SMS یا feedback@channel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔